بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے انبیاء علیہ السلام کے قاتل۔ کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سے انبیاء تھے جن کو قتل کر کے شہید کیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا سر جسم سے جدا ہو جانے کے باوجود بھی ان کی زبان حق اور سچ کی بات بول رہی تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ یہودیوں نے تو ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے بگ کون تھے اور ان کا کیا انجام ہوا، تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو یہ ویڈیو دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس علم سے آگاہی حاصل کر سکیں، اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار بھی کریے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انبیاء کے قاتل۔ قرآن مجید نے اکثر جگہ پر یہودیوں کی شرارتوں اور فتنوں کا تفصیلی بیان کرتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یعنی کہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ناحق شہید کرنے والوں کو دردناک عذاب کی نوید سنا دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے، بادشاہ حراد بن حرار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بحالت سجدہ قتل کرا دیا اور ایک تش میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اسی حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھس گئی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل کس نے کیا؟ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کی والدہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شگاف میں روپوش ہو گئے۔ یہودیوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار ہے زکریا، اگر آپ نے کچھ بھی آہوزاری کی تو ہم پوری روئے زمین کو تہہ و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے اعلانیہ اپنے دعوت حق کا درس سنانا شروع کر دیا، اور آخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا۔ تاہم چند باتیں اس واقعے میں خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں ان یہودی سے زیادہ بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، جبکہ یہ مقدس ہستیاں نہ کسی کو ستاتی تھیں اور نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھیں،
بلکہ بغیر کسی اجرت کے لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح پہنچایا کرتی تھی اور عزتوں سے سرفراز کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نبیوں کا خون بہایا، اقوام عالم میں ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہار و جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہاں میں ملعون کر دیا۔ لہٰذا ہم مسلمان پر بھی لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ دشمنی رکھیں اور ان سے نفرت کرتے رہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء کرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آتی رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کرائے عورت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ تھا انبیاء کے قاتل اور ان کے انجام کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کا ادب ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، آمین۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔